أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، امت مسلمہ کی غیرت مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں، دسویں پارے کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. گزشتہ جمعہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی تھی کہ اسی سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا مکے سے مدینے میں، اور ساتھ سستے پیغمبر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. غار ثور تک ابتدائی مرحلات میں گئے، وہاں پہ 3 دن گزارے. کیسے نکلے، کیا طریقہ تھا، اس پر گفتگو ہوئی. غار ثور کے 3 دن وہاں پر گزارے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے. غار ثور تقریباً یہ پہاڑی کے اوپر غار آتا ہے، 5,500-6,000 فٹ کی بلندی پہ ہے. اس غار میں کچھ کھانا پینا بھی نہیں تھا، وسائل بھی نہیں تھے.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر 3 جگراتے کیے، 3 دن 3 راتیں جاگتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا دیدار فرما رہے تھے۔ مثل اس طرح قرآن کی درجت میں رکھا جاتا ہے، اس کا دیدار کیا جاتا ہے، ایسے وضحا کے چہرے کا دیدار فرما رہے تھے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ساتھ حضرت عبداللہ ابوبکر کے بیٹے تھے، ان کو کہا کیا دن میں جو باتیں کافر لوگ کہتے ہیں وہ رات آ کر ہمیں بتا دیا۔ حضرت اسماء کھانا لے کر جایا کرتی تھی، اور اسی طرح عامر بن فہیرہ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا۔ انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ آپ ان کو بکریوں کا ریوڑ چڑھایا کریں، اور جب مغرب کا وقت ہوا کرے یا اندھیرا چھا جائے، یہ پتہ لگے کوئی نہیں ہے، ان پر آپ چڑھاتے چڑھاتے بکریوں کو قریب لایا کریں، وہاں سے ہمیں دودھ مل دیا کریں، وہاں پہ دیا کریں۔ تو گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ حضور کی خدمت میں مصروف۔ یہ ان کی سعادت ہے۔ سفر کے آخری تاریخوں میں بعض کتابوں میں 27 سفر کا تاریخ آتا ہے، 3 دن بار میں گزارے، اس کے بعد آگے چلے۔ 3 دن گزارنے کے بعد 4 راتوں کا مختصر قافلہ، 2 اونٹنیاں۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے، دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ اور ایک کافر تھا اس وقت عبداللہ بن قریظہ، اس کو کچھ ہدیہ دیا تھا کہ آپ ہمیں مکے سے مدینے خفیہ راستے سے لے جائیں تاکہ لوگ جہاں پر نہ ہو۔ ایک مشہور راستہ تھا اور ایک خفیہ راستہ، وہاں پتھریلی زمین کے علاوہ ریت کی زمین بہت زیادہ ہے، تو ہر کوئی ان راستوں کو نہیں پہچان سکتا۔ تو عبداللہ بن قریظہ بھی ساتھ تھے، وہ بھی راستے کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور دوسری اونٹنی پر 2 اور لوگ تھے، تو یہ تو شان کے خلاف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلتے اور دوسری اونٹنی آگے چلتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آگے چل رہی تھی۔ پیچھے سے دیکھا، مکے میں تو اعلان ہوا کہ جو بھی بندہ حضرت ابوبکر صدیق اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دے گا تو 100 اونٹ انعام میں دیے جائے گا، ہمیں زندہ یا مردہ چاہیے۔ سارے اسی طلب اسی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے۔ جو ہی قافلہ 3 دن کے بعد نکلا، رواں دواں ہوا، پیچھے کی جانب سے سراقہ بن مالک ایک بندہ تھا، کافر تھا، وہ پیچھے کی جانب سے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک اٹھائی تھی، ذکر میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل گیا کہ سراقہ بن مالک قریب پہنچ آیا، اب وار کرنے لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ آ گئے۔ حضور نے عجیب الفاظ ارشاد فرمائے، لا تحزن ان اللہ معنا، اب پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ چونکہ قریب ہوا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب سراقہ کو دیکھا تو سراقہ کی سواری کے پچھلے دونوں پاؤں زمین میں گھس گئے، اوپر اگلے دو پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے گھوڑے کو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح گھوڑا اٹھایا جاتا ہے اوپر اٹھا، سراقہ ایک دم نیچے گر گیا، فوراً اب گھوڑے کو لگام سے پکڑا اور نکالا وہاں سے، پھر سوار ہوا، جو اسی طرح گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے۔ تیسری مرتبہ جب سوار ہوئے تو گھوڑے کے پاؤں اتنے دھسے کہ سراقہ آگے بل گرے، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے اور محبوب پیغمبر ہیں، میں اس کے ایک بار مقیدہ تک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہاں پہ ظاہر کر دیا۔ سراقہ کے سواری کے گھوڑے کے چاروں پاؤں اس سخت زمین میں دھنس گئے، سراقہ نیچے گرا اور اوپر جب پٹی لگی تو اٹھے، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک بات روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سراقہ کے پاس جو خوشتاب تحفے میں پیش کرنے لگے، حضور نے فرمایا سراقہ آپ تو دشمنی کی نیت سے آئے ہیں، میں تجھے اپنے دوست دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ آپ اونٹ کی لالچ میں ہمارے پیچھے آئے ہیں تلاش کرتے ہوئے، میں تجھے آئندہ کے اعتبار سے کیسر و کسرا کے کنگن آپ کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ثابت کر دیا۔ سراقہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، میرا آپ سے وعدہ ہے میں ایسے کو نہیں بتاؤں گا۔ سراقہ واپس مڑے، راستے میں اور کافر آتے اور اسی جانب تلاش کر رہے تھے۔ اب سراقہ کی نظر تو حضور کے چہرے پہ پڑی تھی، اب سراقہ کے اوپر کو حضور کے معجزے نے اثر کر دیا۔ سراقہ کے اوپر نور نبوت آ چکا تھا۔ سراقہ سے پوچھا، سراقہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، اس جانب دیکھنے جا رہے ہیں۔ سراقہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا تھا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے، تو عجیب بات کہی، کتابوں نے عجیب بات کہی۔ سراقہ نے کہا یہ طرف میں دیکھ کر آیا، یہ طرف میں دیکھ کر آیا، اس میں جھوٹ بھی نہ ہوا، دیکھ کر تو آئے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو گیا تھا، یہ واقعہ ہوا اس کے ساتھ پیش آیا، یہ طرف میں دیکھ کر آیا۔ کتابوں نے لکھا ہے فتح کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر یا غزوہ احد میں پھر اسلام قبول کر لیا تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، کسرا کا بادشاہ ہرمز نام تھا اس کا، جب ایران فتح ہوا تو خبر آئی، خوشخبری آئی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اے امیر المومنین مبارک ہو ایران فتح ہو گیا۔ فرمایا ابھی تک ایران فتح نہیں ہوا، کچھ ہی دیر میں کنگن حاضر کیے گئے، فرمایا یہ کیسر کسرا کے کنگن ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا اب میرے محبوب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کوئی پوری ہو گئی، کدھر ہے سراقہ بن مالک؟ سراقہ بن مالک کو بلایا گیا، وہ کنگن اسے حوالے کیا۔ یہ صحابہ اکرام کے اپنے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر کامل یقین ہونے کی نشانی ہے۔ آج ہم ہوتے ہم تعویلات سے کام لیتے، آج کل اسلام کمزور سے کمزور چلا جا رہا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ محترم سامعین یہی ہے کہ ہم دین کی کسی بات فاصل فیصلہ ہوتا ہے اس کو ہم لیتے ہیں، اس میں بھی تعویلات کرتے ہیں، اس انہی تعویلات نے ہمارے ایمان کا بیڑا غرق۔ حالیہ میں جو یہ موٹر وے والا واقعہ پیش آیا، ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، انہوں نے کہا کہ اس کو اگر کسی بندے نے ایسا کام کیا تو نامہ بنایا ہے۔ میں تو اس چیز میں
معصوم تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اسلام جس طرح بدا غریباً جیسے ناشنا غریب کوئی پہچانتا نہیں تھا, اسلام کے قبول کرنے والے کو صحابی کہا جاتا تھا. اسلام غریب لوگوں نے اسلام پہلے قبول کیا. اسلام کی اتنی قوت نہیں تھی. قریب سیعود غریباً, قریب یہ اسلام ایسے ہی ناشنا ہو جائے گا, ناواقف ہو جائیں گے. اور یہ سام کی طرح, جس طرح سام اپنے سراغ کی طرف سمٹتا جاتا ہے, یہ اسلام بھی مکے مدینے کی طرف سمٹ کے چلا جائے گا. حرمین شریفین یہ وہی نشان بظاہر اسلام جمہوری اسلامی پاکستان. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن بندہ سمجھتا ہے یہ تو بہت پڑھے لکھے ہیں. اللہ کی قسم تو قرآن کی آیت تک معلوم نہیں ہے کہ زانی کی سزا کیا ہے. زانی کی سزا تو اگر وہ محسن ہے, شادی شدہ ہے, اس کو سنسار کیا جائے. اگر وہ شادی شدہ نہیں, نہ مرد نہ بنایا جائے, اسے کوڑے لگائے جائے. بعد میں مولویوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان حکمرانوں نے جو بل پاس کر دیا کہ اسے نامرد بنایا جائے, اگر عورت نے ایسے کیا تو عورت پر کیا کیا جائے, اس کا کیا کاٹا جائے. دین کے خلاف جانا, دور جانا, یہ قیامت کی علامات میں سے علامت ہے. تعویلات ہی تعویلات جو بل پاس کیے گئے ان کے اوپر بھی تعویلات, ان کے اوپر بھی تعویلات. صحیح قرآن کی آیت کریمہ ہم اس سے بھی ناواقف ہیں, ہم اس پر بھی عمل کرنے کے قابل ہیں. میں عرض کر رہا ہوں حضرت عمر نے کوئی تعویل نہیں فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک ایران فتح نہیں ہو سکتا جس وقت تک کیسر و کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں کنگن نہ آئے. اور جو ہی کنگن آئے کوئی تعویل نہیں فرمائی کہ سراقہ بن مالک کو بلاؤ, ان سے کہا ہو یہ تو بہت قیمتی سونے کے کنگن ہیں, یہ بیت المال میں جمع کروا دو یا مجھے دے دو, آپ کو ایک ادنا صحابی ہو. نہیں, بلکہ فوراً کہا یہ میرے پیارے آقا کی پیشن گوئی تھی, یہ آپ نے قبول فرما ہے. تو میں عرض کر رہا تھا 8 دن مسلسل سفر رہا مدینے تک. مدینے تک 3 دن سفر رہا, 8 دن تک قبا میں رہے. راستے میں بڑے معجزات پیش آئے. عرب کا ویرانہ علاقہ, جب بندہ مکے سے مدینے جاتا ہے تو کوئی اتنی بڑی بڑی درخت بھی نظر نہیں آتے, بڑے بڑے درخت, بلکہ کینکر کے چھوٹے چھوٹے درخت ان کا سایہ نہیں آتا, کان نہیں آتے. اور اسی طرح ریت کی زمین, سایہ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ہاں ایک بڑا پتھر ہوا کرتا تھا, تو پتھر کے نیچے جو سایہ ہوتا ہے وہ بھی گرم ہوتا ہے, اس کے نیچے تھوڑا سا وہ سانس لے لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور سے ایک چرواہا, میں نے بڑے پتھر کو دیکھا اور پتھر کے نیچے مجھے سایہ معلوم ہوا. دور سے ایک چرواہا بھی آ رہا تھا, میں نے ذرا جلدی کی کہ یہ سایہ میں پکڑ لوں. جب وہاں پہ گیا تو وہ میری طرف آ رہا تھا وہ چرواہا, میں نے چادر مبارک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی سایہ کے اوپر چادر مبارک ڈال دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ میں نے پکڑا تھا وہ بچ جائے. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, جنگل میں سفر جاری و ساری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ فرمایا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے کہیں پانی مل جائے, کہیں کچھ مل جائے. تو مختصر قافلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیمہ معلوم ہو رہا ہے, یہ ام معبد کا خیمہ ہے. ایک بڑیا تھی, بالکل بڑیا, ام معبد کا خیمہ ہے. وہاں جا کے پوچھتا کچھ پانی وغیرہ ملتا ہے. ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بڑیا تھی. بڑیا سے کہا امی جان ہمارے سردار ہمارے ساتھ, میں ان کا خادم, تھوڑا سا پانی اگر مل جائے, پیاس لگی ہے. اس نے کہا بیٹے ابو معبد گئے ہوئے ہیں بکریاں چرانے والے, یہاں تو کوئی پانی نہیں ملتا. ہاں رات کو آ کے کہیں سے پانی بھی لے آتے ہیں اور دودھ بھی آ جاتا ہے. اس ٹائم تو ہمارے گھر بھی کچھ نہیں. تو کہا اگر دودھ مل جائے تھوڑا سا,
فرمایا کوئی بکری نہیں، ایک بکری بندھی ہوئی ہے، وہ بھی بیمار، بالکل لامل. اور جو بیمار بکری ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو منہ نہیں ہلاتی ہے، کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ گلی چاک جو نکالتی، ہاں کہتے ہیں منہ بھی نہیں، یہ گلی پہ نہیں تھی، یہ بالکل کچھ کھاتی بھی نہیں ہے، بیمار ہے، بالکل لاغر ہے، دودھ تو چھوڑے یہ بیمار ہے، خود کچھ کھا بھی نہیں سکتی ہے. ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. یا رسول اللہ میں مابد کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے وہ بھی لاغر بیمار، کچھ کھانے کی قابل کہاں سے آئے گا؟ فرمایا انہیں کہیں کہ بکری ہمارے حوالے کریں، اگر وہ چاہے تو بکری ہمارے حوالے کریں. واپس آئے پیغام دیا. میں مابد نے کہا آپ اپنے آقا سے کہیے نا ہمارے گھر میں تشریف لے آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور انہیں مابد کے گھر میں تشریف رکھا اور کہا بکری کو ادھر لے آؤ. بکری کو لایا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے اوپر اپنا مبارک دستے مبارک پھیرا، ہاتھ مبارک پھیرا. یہ کہا یہ بکری پر چربی آنے لگی، پستانوں میں دودھ بڑھنے لگا. حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا جلدی کرو برتن لے آؤ. میں بابا سے کہا گیا بڑا برتن لیا ہے، اس کو بھر دیا، دوسرا تیسرا سارے برتنوں کو بھر دیا. عورت عجیب طریقے سے دیکھ رہی ہے، یہ کیا معجزہ ہوا؟ بیمار بکری وہ بھی فلبا، گوشت چڑھ گیا، اس میں دودھ پستانوں میں نہیں، دودھ بھی آ گیا. کیسے لوگ ہیں؟ حیران ہے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ سب کو پلایا، دودھ پلایا، خود بھی پیا. اور حدیثوں میں ایک جملہ بڑا خوبصورت جملہ آتا ہے، بڑا خوبصورت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ مبارک برتن پکڑایا کہ آپ دودھ نوش فرما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رسید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا. آج کل تو کوئی دودھ پیتا ہے کتنا بھی اچھا ساتھی کہ دوسرے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، پتہ نہیں میرے لیے چھوڑے گا بھی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق رسول، فرمایا دودھ حضور نے پیا، خوشی میرے دل میں. یہ جملہ بھی مابد نے سن لیا. وہاں سے دن گزاری اور مغرب سے پہلے نکل گئے. ادھر سے ابو مابد بکریاں چراتے ہوئے واپس گھر کی جانب جب بڑا نزدیک ہوا، ادھر ادھر مارا پھر رہا ہے. اس کی بیوی نے کہا مابد نے خیریت کیا ہوا؟ ابو مابد نے کہا مجھے تو آج خوشبو محسوس ہو رہی ہے، وہ خوشبو دیکھ رہا ہوں. فرمایا کچھ مہمان تو نہیں آئے تھے؟ ہاں جی مہمان تشریف لائے تھے، عجیب مہمان تھے، ایسے بکری ایسے ہوا، پورا واقعہ سنایا. ابو مابد کہنے لگے اپنی بیوی سے مابد سے کہ یاد رکھنا ہم اسی وجہ سے یہاں پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں. میں تو یاد ضرور کا عالم ہوں، یہ فلاں اس کے نیچے یہ علامات ہے کہ ایسا پیغمبر آخری نبی جب مکے سے مدینے ہجرت کرے گا تو اس درخت کے نیچے تشریف فرمائیں گے. اور اسی دیدار کی خاطر ہم نے بڑا لحاظ رہا تھا کہ اس پیغمبر کا دیدار ہو جائے اور اسلام کا. اب ڈیرا اٹھاؤ، ہمارا مقصد پورا ہو چکا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دن کو رک کے چلے جائیں گے. میرے خیال یہ تھا کہ رات میں یہ نہیں ٹھہریں گے. وہ بھی ساتھ پیچھے ہو گئے. وہاں سے جب حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مابد کے گھر میں تھے، دودھ نوش فرما رہے تھے. ادھر مکے میں لوگ ڈھونڈ رہے تھے. مکے میں ایک جن نمودار تھا اور وہ جن نظر گزر آ رہا تھا، لیکن اس نے
کچھ اشعار جن نے عجیب اشعار پڑھے. فرمایا جزا اللہ رب الناس خیر جزائه رفیقین حل خیمتهم مابدی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے رب الناس لوگوں کے رب کو بہترین جزا. رفیقین حل خیمتهم مابدی. لوگوں تم یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہو دونوں ساتھی میں مابد کے خیمے تک پہنچ گئے, یعنی تمہارے بارے سے باہر ہو گئے, اب تم نہیں پکڑ سکتے. آگے فرمایا وما نزلها بالهدى فاهدت. ہدایت کے ساتھ انہوں نے پڑاؤ ڈالا, اللہ نے میں مابد کو بھی ہدایت دے دی. فقط آگے فرمایا اللہ نے میں مابد کو بھی ہدایت دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی بیعت کرتے ہیں, لیکن یہ بیعت ہاتھ کا نہیں ہوا کرتا تھا. بیعت اسلام جو ہوتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا. آج کل یہ 2 نمبر پیر جو آئے ہوئے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہی ہے, جعلی عامل جو آئے ہوئے کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے میں کیا کیا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, فخر کائنات, جس کی روح سے پوری دنیا بنی گئی, جس کے صدقے سے آج ہم اس منبر پر بیٹھے ہیں. اگر امام الانبیاء نے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, بیعت نہیں کی, تو کسی پیر کی کیا جرأت ہو سکتی ہے کہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے. اس بات سمجھ آ رہی؟ تو فرمایا اس جن نے عجیب اشعار کہے وما نزلها بالهدى فاهدت به, کہ انہوں نے بڑا اللہ نے انہیں مابد کو ہدایت عطا فرما دی. وقد فاز من امسى رفیق محمدا سلوا اختکم عن شاکها ونینائها. بے شک تحقیق کے ساتھ کامیاب ہوا وہ بندہ فاز من امسى رفیق محمدا, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی, دوستی اختیار کی. سلو اختکم, اگر نہیں تمہارا دل نہیں مان رہا, سلو اپنی بہن سے میں مابد سے پوچھ لو, وانشات یا اس کی بکری سے پوچھ لو, وانینائی یا اس کے برتنوں سے پوچھ لو. فَإِنَّكُمْ تَسْأَلُوا عَنْ شَاةٍ تَشْهَدِي, اگر تم سوال کرو گے بکری سے تو بکری بھی شہادت گواہی دے گی کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. جن نمودار ہوا اور مکے میں یہ اشعار بڑے سارے لوگ سن رہے, وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے. بخاری شریف کی ایک دوسری روایت بھی آتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں پیچھے سے ایک جانب ایک بندہ آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنی آگے, مختصر قافلہ 4 بندوں پر مشتمل 2 اونچنیاں, ایک اونچنی میں حضرت ابوبکر صدیق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے. پیچھے کی جانب سے ایک بندہ آیا اسی لالچ میں کہ آیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے؟ من؟ تو حضرت ابوبکر صدیق تو صدیق اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے. ایک عام بھی لوگ ہوتے ہیں دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں, جب پھنس جاتے ہیں تو بڑا جھوٹ مار دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کریں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے. جب پیچھے والے بندے نے پوچھا کون ہے یہ بندہ تیرے ساتھ, تو کہنے لگا رجل یہودی, یہ بندہ ہے مجھے راستے کی رہنمائی, میرے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس نے یہ سوچا, حضرت ابوبکر صدیق نے تو فرمایا کہ یہ نبی ہیں, ہمیں غلط راستے سے منع کر کے سیدھے راستے پہ ڈالتے ہیں. اور پیچھے والے بندے نے سوچا کہ شاید یہ راستہ بتلانے والا بندہ ہے, یہ لوگ راستہ نہیں پہچانتے. رجل یہدی السبیل, یہ بندہ راستہ بتانے والا, اس نے راستہ مراد لیا. اور ابوبکر صدیق نے مراد لیا کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں, سیدھا راستہ بتلانے والا ہے. اس میں بھی جھوٹ نہیں, چنانچہ آگے چل دیا. یہ بات, یہ اعلان جو مکے میں ہوا کہ جس بندے نے ان دونوں کا پتہ بتا دیا, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو 100 انعام دیے جائیں گے. یہ بات مدینے تک پہنچ گئی. اس وقت مدینے میں ایک بہت بڑا بدماش تھا,
بریدہ اسلمی اس کا نام تھا. ابو بریدہ اسلمی جو تھا، بریدہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے مدینے کے تو بریدہ 50 بندوں کے ساتھ آگے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا. بریدہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو 70 لوگ اس کے ساتھ. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بریدہ سامنے آئے، بڑا بدماش تھا، تو اس نے تلخ لہجے میں بات کی، جلدی تلوار نیام سے نکالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع، آپ کون ہیں؟ تو اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا انا بریدہ، میں بریدہ. بریدہ یہ برد سے نکلا ہے، برد کہتے ہیں ٹھنڈک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، نیک فالی کہتے ہوئے فرمایا یا ابوبکر برد آمنا، اللہ تعالی نے ہمارا معاملہ ٹھنڈا کر دیا. وہ تخت لہجے میں بات کر رہا ہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم لہجے میں اخلاق کے دائرے میں بات کر رہے ہیں. آگے پوچھا آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگا اسلم قبیلہ ہے، میں اسلمی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. اسلم اسلام سے نکلا ہے، سلامتی والا قبیلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی دیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ یا ابوبکر سلمنا یا وصلنا بالخیر، انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا برا نہیں ہوگا. دو جملوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ننگی تلوار لیے پہ سر جھکا لیا اور دل پہ اثر ہوا. قربان جاؤں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے عجیب واضح جملہ، ایک معمولی سا جملہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت فرما دے. اب بریدہ کہتے ہیں یا کون ہے؟ فرمایا انی عبداللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. تو اس نے ساتھ کہا میں محمد رسول اللہ، یہ کہنا ہی تھا. تو بریدہ نے کہا لیس وجہک بوجہ کذاب، تیرا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، مجھے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بریدہ نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد بریدہ نے کہا ہم 70 بندوں کے ساتھ آپ میری امان میں آ جائیں، میں آپ کو مدینہ شریف لے کے جاؤں گا. ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ بریدہ نے اپنی پگڑی اٹھا کے نیزے کے نوک پر دی اور اوپر اٹھایا. یہ سردار مثلا ایک بندہ کسی علاقے میں جاتا ہے، کسی بڑے وڈیرے کے ڈیرے پہ جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھ جائے، اس کے امن و امان میں آ جاتا ہے. بریدہ نے کہا میرے امن میں آ جائے. ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اپنی پگڑی اٹھائی اوپر ایسے کیا. دوسری روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی مبارک کی اور نیزے کو اٹھائی. یہ بریدہ کے امن و امان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. تو آج کچھ دیر پہلے کوئی بندہ بدماشی کرتے ہوئے مال کی لالچ میں ننگی تلوار لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک رہے تھے. اب وہ غلام بن کے سر جھکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا رسی پکڑے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرے امن میں جانا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تک پہنچے، سب سے پہلا پڑاؤ قباء میں ڈالا. انشاءاللہ اگلے جمعے سے اگلا حصہ بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.